अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान जॉब्स मार्केट ऑफिशियल में खुश आमदीद। हमें बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, स्टूडेंट ने हमसे रब्ता भी किया कि अब एलएलबी पार्ट वन सेकंड एनुअल्स का क्या मुस्तकबिल है। और ख़ास तौर पे जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ख़दशा था और जो कंसर्न था वो ये था कि उनका डिग्री प्रोग्राम का क्या मुस्तकबिल है, क्या ये कंप्लीट भी होगा या नहीं होगा, या अब नेक्स्ट यूनिवर्सिटी क्या सोच रही है, क्या करने जा रही है और किस तरह से वो अपनी डिग्री प्रोग्राम को कंप्लीट करेंगे। आया उनको एग्ज़ाम्स होंगे उनके, या उनको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। और मतलब मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ तरह से सोच रहे थे। लेकिन एक बात जो सब में कॉमन थी वो ये थी कि परेशान थे सारे, और इस डिग्री प्रोग्राम को लेकर उनके ख़दशात थे कि क्या होने जा रहा है और किस तरह होने जा रहा है। तो हमसे उन्होंने यही पूछा कि आप हमें अपडेट करें। और कुछ स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि जी सिंडिकेट्स की मीटिंग हुई है तो उसमें क्या बना। तो ये सारे सवालात जब हमसे पूछे गए तो हमने ज़रूरी समझा कि एक दफ़ा वीडियो एक बना लेते हैं ताकि स्टूडेंट्स को अपडेट कर दिया जाए कि नंबर वन क्वेश्चन ये था कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा जी कि सिंडिकेट्स की मीटिंग होनी थी 29 ऑफ नवंबर को, तो वो क्या वो हो गई है। तो ऐसी कोई बात हमारे इल्म में तो नहीं है, ना ही यूनिवर्सिटी के इल्म में है, और ना ही शायद सिंडिकेट के इल्म में होगा कि वो लोग मीटिंग कर चुके हैं 29 को। तो ये जब भी किसी न्यूज़ के ऊपर आप रिएक्शन दें तो कम से कम ये सोच लिया करें कि जिसके हवाले से वो न्यूज़ है क्या उनको पता है कि नहीं पता। तो मेरा ख्याल है जितने स्टूडेंट्स ने मुझसे ये सवाल पूछा कि 29 ऑफ नवंबर को सिंडिकेट्स की मीटिंग हुई है और उसमें कोई फैसला जात भी हुए हैं, तो मेरा ख्याल है कि सिंडिकेट्स को छोड़ के और यूनिवर्सिटी को छोड़ के तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ पता थी। लेकिन अगर नहीं पता थी तो शायद सिंडिकेट्स को ही नहीं पता थी कि उनकी मीटिंग भी हुई है। तो लिहाजा इस तरह की रूमर्स के ऊपर कोई थोड़ा वेरिफिकेशन कर लिया करें। और जो तरीक़ाकार है सिंडिकेट्स की मीटिंग का, मैं आपको गाइड करता चलूँ कि कम से कम 15 दिन पहले यूनिवर्सिटी को रब्ता करना होता है सिंडिकेट से। और 15 डेज़ तो मिनिमम है कि उनकी जो मीटिंग है उसकी अरेंजमेंट के लिए उनको चाहिए होते हैं, लेकिन नॉर्मली इससे ज़्यादा दिन लग जाते हैं। यानी कि एक सिंडिकेट की मीटिंग बुलाने के लिए तकरीबन कमो पेश 20 से 25 दिन या एक महीना चाहिए होता है यूनिवर्सिटी को, ताकि वो यूनिवर्सिटी अरेंजमेंट कर सके सिंडिकेट की मीटिंग का। और फिर उसके बाद मीटिंग जो है वो डे आता है और फिर मीटिंग जो है वो होती है। तो ये तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया कि ये सिंडिकेट्स की मीटिंग का तरीकाकार है। अब बात करते हैं कि जब से यूनिवर्सिटी ने पोस्टपोन किए हैं टिल फर्दर नेक्स्ट ऑर्डर जो एग्ज़ाम्स हैं, उसके बाद से यूनिवर्सिटी की जानिब से, वीसी ऑफिस की जानिब से, एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट की जानिब से कोई भी रिएक्शन या रद्द-ए-अमल नहीं आया है। ना ही कोई उसके ऊपर नोटिफिकेशन आया है, ना ही कोई ऐसी मीटिंग हमारे इल्म में आई है कि हुई हो कि आगे क्या किया जा रहा है। हाँ, जो मीटिंग हुई थी उसके नतीजे में पोस्टपोन ज़रूर हो गए थे एग्ज़ाम्स, लेकिन उसके बाद कोई ऐसी हाई प्रोफाइल मीटिंग हमारे इल्म में नहीं है कि हुई हो। और ना ही अभी तक यूनिवर्सिटी ने सिंडिकेट्स की मीटिंग को कॉल किया है। हमारे इल्म में ऐसी कोई चीज़ नहीं आई कि मीटिंग होना तो दूर की बात है, क्योंकि अभी तो चंद दिन पहले ही ये पोस्टपोन हुए हैं एग्ज़ाम्स। क्योंकि उसको अभी 15-20 दिन नहीं हुए, तो लिहाजा ये मीटिंग सिंडिकेट्स की तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए अनाउंसमेंट होनी होती है। फिर जो भी तरीकाकार चलता है, फिर 15 से 20 दिन, 15 दिन तो कम से कम चाहिए ना, लेकिन ज़्यादा ही दिन लग जाते हैं नॉर्मली। तो ऐसा कुछ नहीं है। ना ही अभी तक सिंडिकेट्स की मीटिंग कॉल हुई है और ना ही कोई फर्दर इसके ऊपर कोई एक्शन लिया जा रहा है यूनिवर्सिटी की जानिब से। स्टैंड स्टिल पोजीशन है जो है वही है। अब स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि जी क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए और कैसे इस चीज़ को, वो हमसे पूछते हैं जी आप इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं। और ज़्यादातर स्टूडेंट इस ऐलान के बाद, जो कि एग्ज़ाम्स का ऐलान करके यूनिवर्सिटी ने वापस ये लिया है अपना फ़ैसला, इस ऐलान के बाद बहुत से स्टूडेंट समझ लें कि 80-90% स्टूडेंट्स मायूस हो चुके हैं या मायूसी की तरफ जा रहे हैं। वो अब देख रहे हैं कि
کیسے ان کی ڈگری کمپلیٹ ہوگی، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، مایوسی پائی جا رہی ہے اسٹوڈنٹس میں۔ اور اس طرح کی سچویشن میں جب اسٹوڈنٹس ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، تو ہم تو ان کو یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس نے جہاں پر ایڈمیشن لیا، جن کالجز کو فیسیں دیں، وہ کالجز ہی ان کی آواز بن سکتے ہیں یونیورسٹی میں، کیونکہ ایک اسٹوڈنٹ تو کتنا بھی بول لے تو وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا کہ جتنا ایک پورا کالج۔ ظاہری بات ہے کہ یونیورسٹی کے ساتھ کالجز کا لنک ہوتا ہے، اور یونیورسٹی کو کالجز کی بات کو ویٹیج بھی دینی پڑتی ہے۔ تو تمام اسٹوڈنٹس کو یہی ہماری رائے ہے کہ اپنے اپنے کالجز سے جہاں پہ انہوں نے فیسز دی ہیں، ایڈمیشن لیے ہیں، وہاں پہ جائیں، پوری پوری کلاس جائے، کلاس فیلوز اکٹھے ہوں، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ ان کو اپنا موقف دیں اور ان سے پوچھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ اگر وہ ہر کالج، کتنے سارے کالج ہیں، اگر ہر کالج ایک ایک کر کے بھی یونیورسٹی سے پوچھتا ہے، تو یونیورسٹی کو جب 20 25 30 کالج ہیں تو پوچھیں گے، تو یونیورسٹی ظاہری بات ہے کہ وہ اپنا اس میں اس کے اوپر ایک پریشر آئے گا، اور وہ یونیورسٹی کو کچھ نہ کچھ اس کا کرنا پڑے گا۔ اور ایک اسٹوڈنٹ اور بھی پوچھ رہے تھے جی، بہت سے کالج نااہل ہو گئے ہیں، اور بہت سے کالج جو ہیں وہ اپروو ہو گئے ہیں، کون سے کالج نااہل ہو گئے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا، کون سے کالج اپروو ہو گئے ہیں، ان کے اسٹوڈنٹس کا کیا ہوگا۔ تو بیسیکلی یہ جو باتیں ہیں، یہ یونیورسٹی اور کالجز کی انٹرنل باتیں ہیں، یہ اس میں اسٹوڈنٹس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہاں، اسٹوڈنٹس جو ہے وہ یونیورسٹی کے آفیشیل نمبرز پر رابطہ کر کے تو اس حوالے سے زیادہ بہتر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہی ایک طریقہ کار ہے اتھینٹک انفارمیشن حاصل کرنے کا۔ ہمارے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یونیورسٹی کے پاس جائیں، یونیورسٹی کے آفیشیلز بیٹھے ہیں، ان کے ٹیلی فون نمبرز بھی ہیں، آپ خود بھی جا کے ان سے مل سکتے ہیں، اس حوالے سے کلیریفیکیشن آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ذرا تھوڑا ٹیکنیکل ایشو ہے، تو اس کے اوپر کسی کے کہنے پہ آپ نہ جائیں، اور نہ آپ کو جانا چاہیے، بلکہ آپ خود اپنی تسلی کریں، کیونکہ یہ ایک بڑا سینسٹیو ایشو ہے کہ افیلیشن آف کالج آپ کا کیسا۔ آپ ظاہری بات ہے کہ اس میں تو اگر آپ ایک نان افیلیٹڈ یا ایک انلیگل جگہ سے آپ ڈگری لے لیں گے، تو اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں نہ ہوگا، اگر آپ ڈگری لے بھی لیتے ہیں تو یہ ہے کہ جو آپ جہاں پہ بھی ایڈمیشن آپ کا ہے، آپ یونیورسٹی سے کنسلٹ کر کے تو اس کو اپنی جو بھی آپ کا خدشہ ہے اس کو کلیئر کر سکتے ہیں۔ تو ابھی تک جو انفارمیشن ہے وہ یہی ہے کہ اسٹینڈ اسٹل ہے، اور کوئی بھی حرکت نہیں ہو رہی، اور اسٹوڈنٹس سے اگر تو اسٹوڈنٹس اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو وہ اپنے کالجز سے رابطہ کریں جہاں پہ انہوں نے فیسز دی ہیں، ان کو کہیں کہ وہ ان کے بہاف پہ یونیورسٹی میں ان کی آواز بلند کریں، اور وہی کر سکتے ہیں، اور وہی ایک پراپر ریلیونٹ وے ہے۔ تو یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اور جہاں تک رہی افیلیٹڈ کالجز کی بات، تو ہمیں نہیں پتہ کہ کون سا اسٹوڈنٹ کہاں سے آ رہا ہے اور کون سے کالج سے آ رہا ہے، نہ ہی ہم کسی ایک اسپیسیفک یا دو اسپیسیفک کالجز کی بات کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی سے رابطہ کریں، ان کے کنسرنڈ آفیسرز بیٹھے ہیں، وہ آپ کو بہتر رہنمائی کر سکتے ہیں، اور وہاں سے ہی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے۔ لیکن اس طرح کی جو رومرز مارکیٹ میں ہوتی ہیں، اور بہت زیادہ آج کل تو رومرز آ رہی ہیں، جس طرح کے سنڈیکیٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، اس طرح کی رومرز آ رہی تھیں، حالانکہ جو نارمل رول ہے اس میں 15 دن کا ٹائم ہوتا ہے، اور پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس اس طرح کی چیزوں کے پیچھے کان نہ دھریں، بلکہ یونیورسٹی سے کال کر کے کنفرم کر لیا کریں، اور یونیورسٹی کو لکھیں، اپنے کالجز کو لکھیں، اور اس بارے میں اب اسٹوڈنٹس تھوڑا سا ایکٹیو ہو جائیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں اسی طرح نہیں اور اسی طرح ڈیلے کا شکار رہیں، تو کچھ وقت بعد تو یونیورسٹی یہ کہنا شروع ہو جائے گی کہ کون سی ڈگری اور کون سے ایگزامز، یہ تو بڑی پرانی بات ہوگی۔ تو اسٹوڈنٹس ذرا ایکٹیو ہو جائیں اگر تو انہوں نے یہ ڈگری پروگرام کمپلیٹ کرنا ہے، اور اگر نہیں کرنا تو پھر بیٹھے رہیں یہاں سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھاتے رہیں، اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی سارا کچھ کرتے رہیں، اور فزیکلی اور پریکٹیکلی کچھ نہ کریں، تو پھر جو ہے وہ ایک وقت آئے گا کہ یونیورسٹی ان کو ٹاٹا بائی بائی کر دے گی، اور یہ ساری جو باتیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو یونیورسٹی کے فورم پر اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنے کالجز کو موٹیویٹ کریں، انکریج کریں،
ان کے ذریعے آواز اٹھائیں. اب چپ بیٹھے تو آپ کی ڈگری کسی طرف نہیں جائے گی، آپ کو بولنا پڑے گا. اور بولنا کہاں پڑے گا؟ اپنے کالجز کو کہیں بولیں، اپنے کالجز کے اندر بات کریں، یونیورسٹی کو لکھیں، یونیورسٹی سے بات کریں، اپنا موقف ظاہر کریں، اپنی اسٹرینتھ ظاہر کریں. کوئی ارریلیونٹ جگہ پہ اپنی اسٹرینتھ نہ ظاہر کریں، بلکہ اپنے کالجز کے ذریعے یونیورسٹی کو کہیں کہ بہت ٹائم ہو گیا جی، اب ہمارا یہ کام کریں، آپ ایگزام لیں. اسی طرح سے آپ کے ایگزامز ہوں گے، ادروائز تو کچھ بھی نہیں ہونے والا. اور اسی طرح سب کچھ چلتا رہا تو پھر آگے مستقبل اچھا نظر نہیں آ رہا. اب یونیورسٹی کو یہ ایگزام لے لینے چاہیے تھے، بہت ٹائم ہو گیا، لیکن وہ نہیں لے رہی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جانب سے بھی کام صحیح نہیں نظر آ رہا. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں جنہوں نے اتنی فیسیں دی ہوئی ہیں، اگر وہ بھی سوئے رہیں گے اور کالجز بھی سوئے رہیں گے تو پھر تو نہیں معاملہ بنے گا نا. تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ فوری طور پر پوری کلاس، اپنے کلاس فیلوز کو اکٹھا کریں، کالجز سے بات کریں، اپنی آواز اٹھائیں. جو جس کا بھی کالج ہے اس کے تھرو یونیورسٹی تک پیغام جائے. یونیورسٹی ضرور ری ایکٹ کرے گی اور آپ کے ایگزام ہو جائیں گے. اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور ایک وقت آئے گا سال کو 6 مہینے کو کہ یونیورسٹی کہے گی کہ ٹھیک ہے جی، یہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. تو پھر سارے اپنے اپنے گھر چلے جائیے گا اور کہیے گا جی کاش ہم پہلے کو بات کر لیتے، جن کو فیسز دی تھی ان سے بات کر لیتے. تو لہٰذا ہمارا آپ کو یہی مشورہ ہے کہ اپنے اپنے کالجز سے بات کریں اور اس کو سارٹ آؤٹ کریں. تو بہت شکریہ ہماری ویڈیو دیکھنے کا. ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.